نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقهوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللهم فقهنا فی الدین ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج پارہ نمبر 26 کو ہم دیکھیں گے سمجھیں گے، جو کہ سورہ الاحقاف سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ الاحقاف مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 4 رکوع اور 35 آیات ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، اور اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور برحق پیدا کیا، اور ایک مدت تک خاص مدت تک کے لیے پیدا کیا جو کہ متعین مدت ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، انہوں نے آسمان میں کوئی چیز پیدا کی ہے یا زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اور کیا تمہارے پاس ان کو خدا بنانے کے لیے کوئی علم ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی وحی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ لیکن جن کو یہ پکار ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکیں گے، بلکہ قیامت کے دن ان پکارنے والوں کا وہ صاف انکار کر دیں گے۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں، کہتے ہیں یہ تو کچھ جادو ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ کہیے کہ اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہو تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا، اور میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، اور میں تو وہ بات کرتا ہوں جو وحی کے ذریعے میرے تک بھیجی گئی ہے، اور میرے سے پہلے بنی اسرائیل پر بھی ایسے ہی گواہ آیا، رسول آیا جس نے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا۔ رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی اس کتاب کو مان لینا تو ہم ضرور اس میں سب سے آگے بڑھ جاتے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، پرانی کہانیاں ہیں، پرانا جھوٹ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو کہو اس سے پہلے موسیٰ بھی تو کتاب لے آئے تھے، اور وہی خوشخبری دینے والے تھے کہ جو اللہ کو مان لے گا وہ جنت میں جانے والے ہیں، اور جو برا انکار کرے گا وہ برے انجام سے دوچار ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور خاص طور پر ماں جس نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔ 3 مشقتوں کا ذکر کیا گیا ماں کا، اور سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے 3 بڑے درجے بتا دیے باپ کے مقابلے میں، اسی وجہ سے کہ وہ 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہے، جو اس صورت میں سورہ احقاف میں ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ کہہ رہے یہاں تک کہ وہ پوری 40 سال کا ہو گیا، پوری جوانی کو پہنچ گیا، تب وہ دعائیں کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین۔ اور تب اس کو جب وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے، میچور ایج میں چلا جاتا ہے، تب اس کے ایک طرف ماں باپ اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بڑھاپے میں، اور ایک طرف بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ دونوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ۔ سبحان اللہ، ایک میچورڈ پرسن کی دعا یہ سکھائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس طرح کے لوگوں کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں۔ اور جس نے کہہ دیا اپنے ماں باپ کو کہ اف تم نے تو تنگ کر دیا مجھے، اور ہر وقت تم مجھے خوف دلاتے رہتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر سے نکالا جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، اور ایسے لوگوں کو جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے سب کو برا عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کافروں کو آگ کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اور اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کے بدلے میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 4 ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ آخر کار ایک ہولناک دن کا عذاب ان کو پکڑ لیا، اور اللہ نے کہا ان کو بتایا، بادل آیا، وہ دیکھے سمجھے کہ بارش آ رہی ہے، سب اس کے نیچے جمع ہو گئے، اور پھر وہاں سے اللہ نے ان کو بتا دیا کہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے تھے، یہ ایک ہوا کا طوفان تھا جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا تھا۔
اور آخر کار اس نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ رکوع نمبر 4 ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار ان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو اپنا معبود بنا لیا جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہا ہے کہ جنوں کا ایک گروہ جو تھا وہ آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اور اس نے قرآن سنا۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں قرآن پڑھ رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ، فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ گویا کہ ابھی انہوں نے پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں، یہ وہ لوگ نہیں تھے جو پہلے حضرت یہ وہ جن نہیں تھے جو پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے تھے، بلکہ پہلی دفعہ قرآن سن رہے تھے، لیکن ان کو اتنے ایٹیکیٹس پتہ تھے کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو تو خاموشی سے اس کو سننا چاہیے۔ اور پھر جب سن لیا تو وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے، ان کو سمجھانے کے لیے مبلغ بن کے گویا کہ ان کی طرف پلٹے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ ہم ایسی کتاب سن کے آئے ہیں جو اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور لوگوں تم بھی ایمان لے آؤ، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے وہ زمین میں کوئی بلبوتا نہیں رکھتا، اور اللہ کو زج کر دے۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجھائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کے بناتے ہوئے جو تھکا نہیں، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ جلا اٹھائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ اور اللہ فرما رہا ہے اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا۔ سورہ احقاف مکمل ہوئی۔ سورہ محمد کا آغاز ہو رہا ہے، مدنی صورت ہے، 4 رکوع ہیں اور 38 آیات ہیں۔ سورہ محمد کو القتال بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور وہ سراسر حق، تو ان کے رب کی طرف سے اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ اور جب ان کافروں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو پہلا کام یہی کرو کہ ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، چاہو تو احسان کرو، چاہے تو فدیے کا معاملہ کر لو، تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ گویا کہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کیسے کی جائے گی۔ دشمن جو جنگ کرنے کے لیے آیا ہو، کھڑا ہو، اس کو جیسے جہاں پہ بھی دیکھو مارو، اور پھر جنگ کے بعد ان کو قید کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جنگ کے دوران اس چکر میں پڑ جائے کہ قیدی پکڑتے جائیں، نہیں، پہلے جنگ کو پوری طرح سے ختم کرنا ہے پھر قیدیوں کو پکڑنا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہتا تو دشمنوں سے خود ہی نپٹ لیتا، یہ طریقہ اس نے جو تمہارا ہمیں بیچ میں ڈالا ہے وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائش کرے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ اپنے جنت کے گھر کو ایسے خوب پہچانتے ہوں گے۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس طرح ایک جنتی کو اپنے گھر کے راستے کا اس سے زیادہ پتہ ہوتا ہے جتنا انسان کو دنیا میں اپنے گھروں کے راستے کا علم ہوتا ہے، یعنی وہ معروف ہوتا ہے جنت کا گھر جس کو ملے گا انشاءاللہ وہ اس کو جانتا ہوگا، یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان کی بستی سے پہلے بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، لیکن اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔
اور یہ وہ لوگ تھے جن کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا تھا، وہ اپنی خواہشات کو پیرو بن گئے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کی نہریں، دودھ کی جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہیں آیا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے ان کی طرف سے بخشش۔ سبحان اللہ، یہاں پہ ذائقے دار 4 قسم کی نہروں کا ذکر ہے، یہاں پہ مختلف قسم کے ذائقے، اور جو فلیورز ہوں گے ان کا ذکر سورہ دہر میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو چشمے ہوں گے سلسبیل اور زنجبیل، وہ انشاءاللہ سورہ دہر میں پڑھیں گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی پوچھتے ہیں ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، یعنی سننا نہیں چاہتے، ایسی شو کرتے ہیں ہم سن رہے ہیں، پوز کرتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے رکوع نمبر 7 میں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دے دیا جائے۔ تو جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کو دلوں میں بیماری تھی، یعنی منافق تھے جو، وہ تمہاری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان پر موت چھا گئی ہو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کیا اب یہ تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر کفر چڑھے ہوئے ہیں، اور اصل میں شیطان نے ان کے راستہ آسان کر دیا ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا، رسول سے جھگڑا کیا، ان کے لیے رستہ واضح ہو چکا ہے۔ در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنا کیا کرایہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایہ غارت کر دے گا۔ رکوع نمبر 8 ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اور وہ لوگ جو مرتے دم تک کفر پر رہیں گے، جمے رہیں گے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور تم ان کے لیے صلح کی درخواست نہ کرو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی ان کے لیے کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس پر سے تم میں سے کچھ لوگ بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، تم سے بہتر ہوں گے۔ سورہ محمد مکمل ہوگی، سورہ الفتح۔ یعنی ہم اگر اللہ کے دین کا کام نہیں کریں گے اللہ کو اور لوگوں کو لے آئے گا، اور لوگ نہیں آئیں گے تو اللہ جانوروں کو لے آئے گا، لیکن اللہ کا دین کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ سورہ فتح مدنی صورت ہے، 4 رکوع ہیں، 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرما دے اور اپنی نعمت کو تم پر تکمیل کر دے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ۔ آپ نے صبح اٹھ کے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، سب لوگ خوشی خوشی عمرہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 لوگ چلے عمرہ کرنے کے لیے۔ مکہ کے باہر ہی آپ نے پڑاؤ ڈالا حدیبیہ کے مقام پر۔ مکہ والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنا گفت و شنید شروع کر دی کہ آپ ابھی عمرہ نہ کریں، اور اس سلسلے میں آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، لیکن وہاں سے افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر لیا گیا کیونکہ وہ واپس نہیں آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، آگے چل کے ہم اس کا ذکر پڑھیں گے۔ اس موقع پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر حضرت عثمان واپس آ گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ احرام کھول لیجئے اور واپس چلے جائیے۔ اور پھر کیونکہ شرائط پھر طے کر لی، پھر آیا ان کا ایلچی اور اس کے ساتھ شرائط طے کر لی گئی کہ عمرہ اگلے سال ہوگا۔ اس پہ مسلمان بہت دل برداشتہ ہوئے، لیکن جب واپس پلٹے تو اللہ نے یہ صورت نازل کی جس کے نزول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ پر جو صورت نازل ہوئی وہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہاری دراصل فتح ہے کہ تم نے ان سے تم صلح کر کے آ رہے ہو، کیونکہ اس سے ہوا یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ مسلمانوں کو کھلے عام چھوٹ مل گئی کہ وہ دوسرے لوگوں تک دین کی تعلیم پہنچا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تیزی سے ارد گرد کے بہت بستیوں کو مسلمان کیا۔ کیسر روم اور ہرکل اور سب لوگوں کو، خراسان کے مالکوں، بادشاہوں کو، فرما رواؤں کو آپ نے خطوط لکھے، دین اسلام کی دعوت دی۔ بہت لوگ دعوت اور
دین کی تبلیغ کا کام بہت تیزی سے ہوا اس اللہ نے فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں کے دلوں پر سکینت اتار دی اور الزمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں اور اللہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جہاں نہریں بہتی ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے یعنی انسان ہونے کے ناطے برائی تو ہوتی ہے ہر ایک سے تو جنتیوں کی برائیاں ان سے دور کر دی جائیں گی لیکن وہ لوگ جو مشرک ہیں مرد ہوں یا عورت خود ہی برے پھیر میں آ گئے اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی اور اے نبی ہم نے تم کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اے لوگ نبی جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا اب جو وعدے کو توڑے گا اس کی عہد چکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا یہ جو بیعت ہوئی تھی بیعت رضوان جس کو کہا گیا اور اللہ فرما رہا ہے رکوع نمبر 10 کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدوی عربوں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے اللہ فرما رہا ہے یہ زبان سے جو کہتے ہیں دراصل ان کے دلوں میں نہیں ہے اور اللہ اگر ان کو نقصان پہنچانا چاہے یا نفع پہنچانا چاہے کون روک سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے اور یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ فرما رہا ہے جو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے اور جب آپ مالک نعمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے چلیے اور اس کے فوراً 2 مہینے کے بعد خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا تھا وہاں پہ جانے کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے اللہ نے کہا اس وقت یہ ضرور کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے جائیے لیکن آپ ان کو صاف کہہ دیجیے کہ تم ہرگز ساتھ نہیں چل سکتے یعنی مشکل وقت میں اگر ساتھ نہیں دیا تو اب آسانی کے وقت میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو بتا دو کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں تو تمہیں پھر ان سے جنگ کرنی ہوگی پھر ہم دیکھیں گے کہ تم متی ہوئے ہو یا نہیں اور اللہ فرما رہا ہے یہ جس طرح پہلے منہ موڑ گئے تھے اسی طرح پھر منہ موڑ جائیں گے لیکن جو اندھا لنگڑا معذور ہے اگر وہ جہاد کرنے نہ آئے تو اس کو اجازت ہے اس کی پھر کو نمبر 11 ہے کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اس لیے ان کے دلوں پر اللہ نے سکینت نازل کر اور مومنوں کو خوشخبری دے دو بکثرت اموال غنیمت ان کو جلد ملے گی جلد ہی خیبر فتح ہوا اور بہت سارے قلعات اور بھی فتح ہوئے تو مسلمانوں کو انعامات ملے اور اللہ فرما رہا ہے کہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے پھر اللہ نے حکمت بتا دی کہ مکہ پہ اس وقت لڑائی سے کیوں روکا گیا تھا کیونکہ مکہ میں بہت سارے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اللہ نے کہا غلطی سے اگر لڑائی شروع ہو جاتی تو تمہارے ہاتھوں وہ بھی کٹ جاتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں لڑائی سے روک دیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر اور رسول پر سکینت نازل کی اور ان کو تقوی عطا کیا اور نبی کو جو خواب دکھایا اللہ نے یقیناً وہ سچا خواب تھا رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق وہ سچا رسول تھا ضرور تم انشاءاللہ مسجد حرام میں داخل ہوگے پورے امن کے ساتھ اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رسول کو ہدایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا اور محمد اللہ کے رسول ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہے جب تم دیکھو گے انہیں رکوع و سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں یہ ان کی صفت اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کیا گویا کہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونپل نکالی پھر اس کو تقویت دی پھر وہ گدرائی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہوگی کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں گویا مومنین کی مثال دی جا رہی ہے سورہ الفتح مکمل ہوئی سورہ الحجرات مدنی صورت ہے 2 رکوع اور 18 آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے پیش قدمی سے کیا مراد ہے کہ اللہ رسول جب کوئی بات کہہ دیں تو پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنی بات نہیں کرنی اور یہاں پہ کچھ اس صورت میں ایٹیکیٹس اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں تمیز تہذیب سکھائی جا رہی ہے اے لوگوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں کرتے ہو ایسا نہ ہو تمہارا سب کیا کرایا غارت ہو جائے اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی مجلس میں، اور اب آج ہم اگر ان کی مسجد میں جائیں تو بھی ہمیں اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے، اور لیکن اس سے یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم مل جائے پھر اس کے اوپر بڑھ چڑھ کر اپنی بات نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اسی کو سب کے اوپر فوقیت دینی چاہیے۔ اور وہی لوگ جو اب اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یقیناً اللہ نے ان کو تقوی کے انعام سے سرفراز کیا ہے۔ اور کچھ لوگ آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ صبر کر لیتے، اور پھر یہ تاکید کہ کوئی فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کیجیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہت نرم دل ہیں، لیکن اگر وہ آپ لوگوں کی ہر بات مانتے رہیں، اللہ فرما رہا ہے، تو خود ہی تم مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا۔ پھر اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، اور زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ، اللہ انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ مومن تو ایک دوسرے کے لیے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسروں کا مذاق اڑائیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہوں، اور ایک دوسرے پر تان نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ وہ بتا دیا گیا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا گویا کہ فسق ہے، اور جو لوگ اس روی سے باز نہیں آئیں گے وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کیا کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا۔ استغفر اللہ، یعنی کہ غیبت کرنا ایسے جیسے کو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، آگے گدھا مرا پڑا تھا، آپ نے ان کو صحابہ کرام کو کہا کہ اس کا گوشت کھائیے، تناول فرمائیے۔ انہوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم کیسے یہ کھا سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو کھایا ہے جب تم نے غیبت کی تھی۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کو آپ نے بلایا اور انہوں نے غیبت کی تھی، آپ نے ان کو کہا اپنے حلق میں انگلی ڈال کے کیا کرو، انہوں نے کیا کی تو باقاعدہ گوشت کے لوتھڑے باہر نکلے۔ گویا کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ لٹرلی یہی ہے کہ جیسے ہم کسی کی غیبت کریں تو ایسے ہم نے مرے ہوئے اس کا بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ اور معراج کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے، میں نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم اور اماں حوا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور یہ بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ یعنی مسلمان ہونے کے اس قولی طور پر اقرار کرنا مسلمان ہونا ہے، لیکن جب اسلام دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایمان بن جاتا ہے، جب انسان اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایمان کے بغیر جو اسلام ہے وہ صرف زبانی قولی اسلام ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ حقیقت میں جو مومن ہے وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا، اور پھر انہوں نے اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کو کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ احسان تو اللہ تم پر رکھتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ الحمدللہ سورہ الحجرات بھی مکمل ہو گئی۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی۔ بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید چیز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بلکہ ان لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ان کو پوچھو کبھی اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں ایک پہاڑ جمایا اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ چیزیں آنکھیں کھولنے کے لیے اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اسے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے۔
پھر ہم نے ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دی، اور اسی طرح انسانوں کا بھی زمین سے نکل آنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور آخرکار ہماری ڈراوا ان پر چسپاں ہو گیا۔ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ رکوع نمبر 16 شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں۔ ہم اس کی رگ گردن سے بھی قریب ہیں، یعنی شہرک سے بھی قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اور ہمارے اس براہ راست علم کے علاوہ کاتب اس کے دائیں بائیں بھی بیٹھے ہوئے ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ صرف اللہ نہیں موجود بلکہ کرامن کاتبین ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے سورۃ تکویر میں، وہ بھی اللہ نے مقرر کیے جو ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ وہی وقت ہے جب جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا اور ہر شخص جو ہے وہ اس کو ہانک کر لایا جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے کی وجہ سے جس کی طرف سے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ کہے گا جہنم میں پھینک دو ہر کٹے کافر کو، یہ پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اور جواب میں ارشاد ہوگا میرے حضور جھگڑا نہ کرو، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا۔ ہمارے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ رکوع نمبر 17 ہے۔ وہ دن جب کہ جہنم ہم سے پوچھے گی کہ کیا تو بھر گئی؟ نہیں، وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی حل میں مزید۔ اللہ پوچھے گا جہنم سے، جہنم کو بھرتے جائیں گے، وہ پھر کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا پاؤں مبارک اس پہ رکھ دیں گے، وہ کہے گی بس بس۔ اور اللہ فرما رہا ہے ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، اور متقین کے قریب جنت کو لے آیا جائے گا، ان کو دور چل کے نہیں جانا پڑے گا۔ اور یہ وہ ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جو بہت رجوع کرنے والے اور بڑی نگہداشت کرنے والے اور بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور قلب سلیم، قلب منیب لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہمیشہ کی زندگی کا دن ہوگا۔ اور اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس میں اس کو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ اور جس دن اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، طلوع آفتاب یعنی فجر اور غروب آفتاب یعنی ظہر اور عصر سے پہلے، اور رات کے وقت یعنی مغرب اور عشاء کے وقت، اور پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو، اور یاد کرو سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، اور زمین سے مردوں کے نکلنے کا وقت ہوگا، زمین پھٹے گی، لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیزی سے بھاگیں گے، یہ ہے حشر کا دن۔ اے نبی جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے ڈراؤں سے ڈرے۔ سورہ زاریات 3 رکوع ہیں اور 60 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والزاریاتی ذروا، اور قسم ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، اور پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، اور پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، یعنی اوپر آسمان ہر روز بدلتا رہتا ہے نا، کبھی بادل ہیں، کبھی بالکل سفید ہو جاتا ہے، کبھی بالکل نیلا ہو جاتا ہے۔ مارے گئے قیاس کرنے والے، جہالت کی وجہ سے جو گمان کر رہے تھے، اللہ کہہ رہا ہے وہ تو مارے ہی گئے۔ ان سے کہا جائے گا اب چکھو اپنے فتنے کا، چکھو مزہ اپنے فتنے کا جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، اور نیک لوگ اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، اور رات کے پچھلے پہر معافیاں مانگا کرتے تھے۔ سحری کا وقت بہترین استغفار کا وقت ہے۔ اور پھر زمین میں بہت نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور تمہارے اپنے وجود میں بھی۔ تم کو سوچتا نہیں آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے، اور ہر وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ زمین اور آسمان کے رب کی قسم یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ رکوع نمبر 19 شروع ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حقائق بھی تمہیں پہنچی ہے۔ جب وہ اس کے ہاں پہنچے تو کہا آپ کو سلام، اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہو۔ پھر کچھ نئے ناشنا سے لوگ لگ رہے ہو، پھر چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور بھنا تازہ موٹا بچڑا اٹھا کر لے آیا، مہمانوں کو پیش کیا، کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا
کیونکہ عربوں کا رواج تھا جب کسی کے سے کوئی بری نیت سے کسی کے جاتا تھا تو وہاں کھانا نہیں کھاتا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں. سبحان اللہ. یہ حضرت اسماعیل کی ان کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. یہ سن کر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، اپنا منہ پیٹ لیا. اس نے کہا ہائے ہائے بوڑھی بانجھ. انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا تمہارے رب نے، اور وہ حکیم ہے اور سب کچھ جانتا ہے. الحمدللہ سورہ زاریات، سوری 26واں پارہ مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.